السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو جڑواں بہنوں کی کہانی ہے جو جڑواں ہونے کے ساتھ ساتھ شکل و صورت میں بھی بالکل ایک جیسی تھی۔ دونوں کو بہت لاڈ پیار سے ماں باپ نے پالا تھا۔ شکل و صورت ایک جیسی ہونے کی وجہ سے لوگ تو ہمیشہ ہی غلط فہمی کا شکار رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی تو ماں باپ بھی الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک بہن کا نام سارہ اور ایک کا نام زارا تھا۔ دونوں بہنیں بہت حسین ہونے کے ساتھ ذہین بھی تھیں اور بہنوں میں سلوک اتفاق بھی بہت تھا۔ اس لیے ماں باپ نے دونوں کو پیار کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے ساتھ کی جائے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو مشکل وقت میں ساتھ دے پائیں۔ اس بات کو لے کر دونوں بہت زیادہ خوش تھیں کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے بنا گزارا نہیں تھا۔ ایک دن رشتہ کروانے والی خالہ نے ایک بہت اچھے گھر کا پتہ بتایا۔ خالہ چونکہ زارا کی امی کی پرانی دوست تھی، اس لیے ان کو پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کرے گی۔ خالہ نے دونوں لڑکوں کی تعریف میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ماں باپ دونوں ہی بہت خوش ہوئے کہ ان کی نازوں سے پلی بیٹیوں کے لیے ایک ہی گھر سے دو لڑکوں کے رشتے مل رہے ہیں۔ لڑکوں کا اپنا گھر، بزنس اور غرض انہیں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اب صرف لڑکوں کو دیکھنا باقی تھا۔ خالہ لڑکے والوں کے گھر لے گئی۔ لڑکے شکل و صورت بھی بہت اچھے تھے۔ زارا کے والد نے ان کے والدین کو گھر آنے کی دعوت دے دی، چونکہ وہ لوگ بھی مل کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور اگلے ہی روز لڑکیوں کو دیکھنے آئے۔ انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، بس لڑکیاں پڑھی اور خوبصورت ہونی چاہیے، اور یہ دونوں خوبیاں ان دونوں لڑکیوں میں موجود تھیں، اس لیے نوبت جلد ہی شادی تک پہنچ گئی تھی۔ ایک بھائی کا نام عثمان اور دوسرے کا نام نعمان تھا۔ دونوں لڑکیوں کی طرح لڑکوں نے بھی ماں باپ کی رضامندی کو ہی ترجیح دی اور جو بنا ایک دوسرے کو دیکھے انہوں نے صرف ماں باپ کے کہنے پر اپنے لیے چنے ہوئے رشتوں کو قبول کر لیا تھا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور رخصتی بھی ہو گئی۔ عثمان کی امی اور پھپھو دونوں دلہنوں پر باری باری جا رہی تھیں۔ سارہ اور زارا خوبصورت کمروں میں گھونگھٹ ڈالے اپنے جیون ساتھی کی آمد کی منتظر تھیں۔ عثمان اپنے دوستوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس کے دوستوں کے شغل میلے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اس دوران رات کے 3 بج گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی دلہن آنکھیں موند چکی تھی۔ عثمان نے بہگے سے کنکارا دیا تاکہ اپنی آمد کی اطلاع دے سکے۔ آواز سے فوراً ہی سارہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھٹ پٹ اٹھ کر بیٹھ گئی اور واپس گھونگھٹ ڈالنے لگی تھی کہ عثمان مسکراتے ہوئے بولا، رہنے دیجئے، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر عثمان شکل و صورت میں بھی کچھ کم نہ تھا۔ دیکھ کر دل ہی دل میں ماں باپ کی پسند پر رشک کرنے لگی۔ وہ پاس بیٹھ کر معذرت کرنے لگا کہ اسے بہت زیادہ دیر ہو گئی اور منہ دکھائی لاکٹ کا ایک خوبصورت تحفہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا، یہ آپ کی خوبصورتی کے آگے بالکل بے معنی سا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ بہت پیارا ہے۔ عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کر مخاطب ہوا، میں اپنی قسمت پر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔ خدا نے بن دیکھے مجھے اتنا پیارا جیون ساتھی دیا۔ میں آپ کو ہمیشہ بہت خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزاریں۔ کیا آپ اس حسین سفر میں میرا ساتھ دیں گی؟ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہونٹ بولنا چاہ رہے تھے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دوبارہ مخاطب کیا، زارا کیا آپ میرا ساتھ دے گی؟ وہ ایک دم سے چونک اٹھی اور کہنے لگی، میں زارا نہیں، سارہ ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب، آپ زارا نہیں ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، میں سارہ ہوں اور میرا نکاح نعمان سے ہوا ہے۔ کیا آپ نعمان نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں تو عثمان ہوں۔ سارہ کا ہاتھ جو کہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا جھٹ سے کھینچتے ہوئے اپنا بھاری لہنگا سمیت بھاگتے ہوئے دروازے کا رخ کیا۔ عثمان نے کہا، بات تو سنیں، لیکن وہ نہ رکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے شور مچا رہی تھی، زارا زارا باہر نکلو۔ گھر کے دوسرے بڑے بھی فوراً باہر نکل آئے تھے۔ عثمان کے ماما، پاپا، پھپھو اور گھر میں موجود مہمان سب سارہ کی چیخ و پکار پر نیند سے بیدار ہو گئے۔ زارا بھی کمرے سے نکل آئی تھی۔
عثمان کے ماما بابا پوچھنے لگے، کیا بات ہے بیٹی، کیوں پریشان ہو گئی ہو، کیوں اس طرح روئے جا رہی ہو؟ اتنے میں پھپھو بولی، مجھے تو یہ لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھائی، نہ جانے آپ لوگوں نے ان میں کیا پسند کر لیا تھا، دیکھنے میں ہی اتنی شاطر لگتی ہے، یقیناً کوئی ڈرامہ ہی رچا رہی ہوگی۔ اتنے میں سارا زارا کے قریب آ گئی اور کہنے لگی، بہت غلط ہو گیا۔ وہ پوچھنے لگی، سارا کچھ تو بولو، کیا ہوا، کیوں روئی جا رہی ہو؟ اس نے سارا کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی تیز دھڑکنوں کی رفتار محسوس کرتے ہوئے زارا بہت گھبرا گئی اور اس کا چہرہ اپنے منہ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سارا اس کے ساتھ کھڑے نعمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، عثمان نہیں بلکہ نعمان ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ اب تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر میں چوہے کرتے گئے۔ ایک عورت کہنے لگی، یہ کیا غضب ہو گیا، اتنی منحوسیت، ان لڑکیوں کے آتے ہی گھر میں مصیبت آ گئی۔ اپنی سالیوں کے ساتھ توبہ توبہ۔ عثمان کے پاپا ان کی ماما پر غصہ ہونے لگے، آخر اتنی بڑی کوتاہی کیسے ہو گئی؟ اب تو زارا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جس انسان کو اپنا جیون ساتھی سمجھ بیٹھی تھی وہ تو اس کا جیون ساتھی تھا ہی نہیں۔ وہ رات کا طویل وقت اس کے ساتھ تنہائی میں گزار چکی تھی اور اس کی قربت کو محسوس کر چکی تھی۔ وہ وہی چکرا کر گر گئی۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے۔ زارا کو جلدی سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ ان کے ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے تھے اور لڑکوں کے ماں باپ سے بہت زیادہ خفا ہوئے۔ ان کی بیٹیاں اجڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زارا شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اٹیک ہوا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب تک اپنے ہوش میں آ جائے گی۔ آپ دعا کر لیں، اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ زارا کے ماں باپ اور سارا سب بہت زیادہ رو رہے تھے۔ دونوں بہنوں کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ دوسری طرف عثمان اور نعمان بھی کسی سے تو کیا ایک دوسرے سے بھی نظریں ملاتے ہوئے کترا رہے تھے۔ زارا کی امی ہسپتال سے گھر کھانا وغیرہ بنانے گئی اور والد وہیں پاس تھے، جبکہ سارا ہسپتال کے کونے میں جائے نماز بچھائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے سے اندر داخل ہونے والی عورت عثمان کی پھپھو تھی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ زارا کے علاوہ صرف اس کے ابو ہی وہاں پر موجود ہیں، یہ سوچ کر وہ ان کے قریب آ گئی تھی۔ پھپھو کو دیکھتے ہی ان کے ابو نے فوراً اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور بولے کہ تم؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں۔ وہ کہنے لگی، کیا مجھ پر ترس نہیں آیا تھا؟ میں نے بھی تمہارے غم میں آنسو بہائے تھے، کتنا تڑپی تھی۔ وہ کہنے لگے، چپ کر جاؤ، کوئی سن لے گا۔ پھر کہنے لگی، یہ زارا جو ذہنی طور پر معذور ہو چکی ہے، میں پوچھتی ہوں کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، کیوں مجھے سنہرے خواب دکھائے، مجھ سے محبت کا ڈھونگ رچا کر تم کسی اور کے ہو گئے تھے، تم نے میری خوشیاں برباد کر دی تھی۔ اب یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج تمہاری بیٹیوں کے گھر اجڑ گئے ہیں۔ تمہاری وجہ سے میں نے ایک انچاہے بندے کے ساتھ اپنی ساری زندگی گنوا دی۔ وہ کہنے لگے، میں بہت زیادہ مجبور تھا، میری بیوی میرے ماموں کی بیٹی تھی اور ماموں بستر مرگ پر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما گئے تھے اور مجھ پر اچانک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ میں تمہارا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں آج تک نہیں بھولوں، میں نہیں تمہیں معاف کر سکتی۔ نفرت کی آگ میرے اندر پروان چڑھتی رہی۔ بہت سکون محسوس ہوا جب کل معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے گھر تمہاری بیٹیاں آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے تمہاری بیٹیوں کی ایک جیسی شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کمرے تبدیل کر دیے تھے۔ یہ سنتے ہی زارا کے ابو فوراً سے کھڑے ہوئے، تلخ حقیقت سن کر خود پر نہ قابو رکھ پائے اور ان کے منہ پر تھپڑ جڑ دیے۔ اتنے میں نعمان کمرے میں داخل ہوا اور پھپھو پر چیخ پڑا، کہنے لگا، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ پھپھو، آپ کو شرم نہیں آئی؟ کیسے کر لیا آپ نے یہ سب؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زارا کے ابو بولے، بدلہ لینا تھا تو مجھ سے لے لیتی، مجھے مار دیتی، لیکن میری بچیوں کو تو بخش دیتی۔ نعمان بولا، انکل ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی بہتر سے بہتر حل نکال لیں گے۔ ہم نے ایک متفق صاحب سے مسئلہ بیان کیا ہے، اس بات کا حل موجود ہے۔ ہمارے سب دکھ درد سانجے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم دونوں بھائی آج ہی طلاق کے کاغذات تیار کروا لیں گے اور اس کے ساتھ بعد میں
زارا سے شادی کر لوں گا، عثمان سارہ سے شادی کر لے گا، پلیز انکل آپ ہم پر بھروسہ کر لیں، یہ بالکل شرعی عمل ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے میں پہلے ہی بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہوں، اب مزید مجھ میں کچھ سہنے کی سکت نہیں باقی رہی، مجھے نہیں معلوم میری بیٹی کو دنیا کا سورج دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، فی الحال اسے دعاؤں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ نعمان اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹانے کا ارادہ کیا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ اسے بالکل اجنبی نہیں لگ رہی تھی، لیکن تھی تو اجنبی۔ نعمان کی آنکھوں میں زارا کے لیے محبت تھی اور وہ اس اذیت میں دیکھ کر خود کو بہت زیادہ رنجیدہ تھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2-3 گھنٹے بعد زارا کو ہوش آ چکا تھا، اس کے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روئی۔ امی بھی کھانا وغیرہ بنا کر واپس آ چکی تھی۔ زارا ہوش میں تھی، بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ سارا اسے کہنے لگی زارا اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، جو بھی ہوا بہت برا ہوا، لیکن پلیز تم اپنی چپ توڑ دو، یوں خاموش مت رہو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زارا نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، شکر ہے یہ اذیت تمہارے نہیں میرے حصے میں آ گئی۔ ماں باپ دونوں کی باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ اگلے روز زارا ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ کچھ عرصہ بعد لڑکوں کے والدین ایک دفعہ پھر ان کے گھر آئے اور سارے مسئلے پر بیٹھ کر تفصیل سے بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا ان کے بیٹے نے انہیں سب سچائی بتا دی، یہ سب ایک سازش کے تحت ہوا، اس کے لیے ہم بہت زیادہ شرمشار ہیں اور آپ کی بچیوں کو ان کے حصے کی خوشیاں واپس لوٹانا چاہتے ہیں، وہ بہت معصوم بچیاں ہیں۔ زارا کے والدین بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا اب ہم یہ فیصلہ اپنی بیٹیوں پر چھوڑ دیں گے، ہم پہلے ہی ان سے بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔ جلد بازی میں ہم لوگوں نے بچوں کو ملوانا تو دور تصویر یا تعارف بھی نہ کروایا، لیکن اب کی دفعہ جس طرح بچیاں کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے ہم پر بھروسہ کر کے کیسے بن دیکھے لوگوں کو اپنا لیا تھا۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ زارا کی طرف نعمان کی کال آئی اور اس نے کہا میں نے اپنے والدین کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں پہلی نظر میں محبت کا قائل تو نہیں تھا، لیکن یقین مانیں کہ آپ کے ساتھ گزارے قربت کے چند لمحوں نے مجھے آپ کا اسیر کر دیا ہے۔ میں اب آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے ماں باپ کو خالی ہاتھ مت لٹائیے گا، میں آپ کا منتظر ہوں۔ سارا جو پاس بیٹھی کال سن رہی تھی، اس کا کہکا نکل گیا تو زارا نے جلدی سے کال کو کٹ کر دیا۔ سارا کہنے لگی میری بھولی بہن کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، تمہارے چہرے کی سرخی بھی محبت کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ تو اب دلوں کا معاملہ بن گیا ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو بتا دو۔ اتنے میں امی ان کے کمرے میں داخل ہوئی، ان کو کھلکھلاتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی ایک دفعہ پھر سوال لے کر آئے ہیں، لیکن اگر تم لوگوں کا اعتراض نہ ہو تو ہم لوگ بالکل ہاں نہیں کریں گے۔ زارا ایک دم سے بولی نہیں امی، انکار نہیں کرنا۔ اس کے ایک دم بولنے سے امی اور سارا دونوں بہت زیادہ ہنس پڑے اور وہ بھی شرما گئی، کیونکہ ان لمحوں میں نعمان نے اسے اپنی محبت میں قید کر لیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کے دل میں سکون اترا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دفعہ پھر رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ سارا نے عثمان کے گلے میں لاکٹ دیکھا تو چونک گئی۔ وہ کہنے لگی آپ کا دیا ہوا لاکٹ اس نے اپنے گلے سے کبھی اتارا ہی نہیں۔ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا اتنی چاہ سے آپ کو دیا تھا، بھلا کون خلوص اور چاہت کو ٹھکرا سکتا تھا۔ وہ لمحات بھی تھے جو آپ کے بنا گزارے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کسی سے ہو گیا، وقت کسی سے بانٹ دیا، دل بھی انہی لمحوں میں قید ہو گیا تھا، لیکن اب شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ نعمان ہی ہیں نا؟ عثمان جھٹ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا نہیں، اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سارا زور سے ہنسی اور کہنے لگی مذاق کر رہی تھی عثمان میں آپ کی بیوی سارا ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دونوں ہنسی مسکرانے لگے، ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔